کتے میرے نبی دی شان رب دا قرآن اس طرح بیان کر رہے کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی الفت کچھ سارے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے تاکہ ساجا بھی ختم نبوت اندر حصہ پہ جائے خود میرے نبی نے آخری جملے خود میرے نبی نے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی کونچی وادی وادی کونچی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تیرے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ساتھ حرف آخر ساتھ حرف آخر بات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو سلیہ بروسی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ کر آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی گونجی وادی وادی گونجی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما
ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جگر ناتی دار مدینے والے دا اوے بن جاتا بیادار مدینے والے دا جگر ناتی دار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں اے روزے بندیا کوئی کس کارے نے تیرے حج نمازاں روزے بندیا کوئی کس کارے نے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بھئی بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش دے اے مشرق مغرب اوے جگ سارا ہر پسے پر چار مدینے والے دا ہر پسے پر چار مدینے والے دا جگر نادیدار مدینے والے دا امیر غریب تے اے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے اے گورا کالا ہے جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا جگر نادیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا اونا دا پھر اے دل نہیں لگدا ہائے کدرے بھی جنہ نے اللہ دا کر ویکھے ڈاکٹر صاحب شجرائی دے کے آئے نے اللہ تانوں سارے مکے مدینے دی زیارت کروائے اللہ سانوں بھی لے جائے اللہ تانوں بھی لے جائے اللہ ایسے مہینے لے جائے او نندا پھر اے دل نہیں لگدا ہائے کدرے بھی ہائے ویکھیا جنہ گھر بار مدینے والے دا تکیا جنہ گھر بار مدینے والے دا ہے ڈٹھا جنہ گھر بار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا ایویں لوگ رولا پائے کہ
صحابہ ایمان تو پھر گئے سن اللہ دی قسم لوگو اگر صحابہ ایمان تو پھر سن پھر رحماء بینہم ایک آیت پھر اللہ پاک نے کیوں نازل فرمائیے جس صحابہ نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ اگر لوگ آتے ہیں صحابہ ایمان تو پھر گئے سن پھر اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضو کتنا واسطے فرمایا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا کہ جنتی ہر یار مدینے والے دا ہے جنتی ہر یار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا پیادار مدینے والے دا سامعین محترم قابل سادہ احترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اس مسجد کی زندہ دل انتظامیہ اور خطیب و امام حاضرین مجلس پردے اندر تشریف فرما عزت دے لائق احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑا سب دا اج دا مل بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول منظور فرمائے اور میں جو کچھ بیان کراں تسی سماعت فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت سانو سن سنا کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی جدو عمل نہیں پھر خطبے ایواز تقریرہ یہ ساری راتیاں کانفرنساں ادھر سے قرآن ایواز و نصیحت کی سانو سنن دا فائدہ نہیں فائدہ وہ نہیں ہوئے گا جدو اسی سن کے عمل کرانگے مثال دے طور دے اے تسی سپیکر لگایا ہے کادے واسطے کہ اے میری آواز تس احباب تک پہنچائے اگر یہ سپیکر میری آواز تس احباب تک نہیں پہنچائے گا پھر سانو اس سپیکر دے لگان دا فائدہ بس جنہوں اللہ پاک نے زبان عطا کیتی ہے بولن واسطے ہویائی عطا کیتی ہے او ضرور بولے باقی باوے تکلف نہ کریا جے میں نے پتا ہے جمعے دیا کڑیاں نے زیادہ بلانا مناسب نہیں لیکن تسی تھوڑی حرکت کرو گے میں نے پتا ہوئے گا کہ تسا جاگنے بیٹھے ہو اور میں جاگنے آواز کرتا پیاما میں نے سنان اندر اور توانو سنن اندر لطف آئے گا محبت نال پیار نال بیٹھو میں اللہ دی قسم اتنا دور دراز کا سفر کر کے پتوں کی ضلع قصور اندروں تواڈے سامنے حاضر ہویا اور آ کے مسجد دیکھیے اللہ جان دے دل باغ ہو گئے دعائیں فرماؤ جنہاں نے اللہ دا گھر بنایا بنا رہے نے مزید بنان گے اللہ انہوں پھر برکت عطا فرمائے اگر انہاں وچوں کوئی فوت ہو گیا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے اللہ بخشش فرمائے اللہ اس مسجد نو اگے چھوٹی جی مسجد سی ایک سال ایک مہینہ پہلے تھوڑے سامنے حاضر ہویا سا آج پھر اللہ پاک کی رحمت نال اور بھائی محمد حافظ محمد ظاہر صاحب اور ڈاکٹر محمد منیر صاحب اور تسا سارے کیونکہ تسی سارے محبت لے کے آئے ہو اللہ دا قرآن سنن آئے ہو پاک پیغمبر دا فرمان سنن آئے ہو اگے چھوٹی جی مسجد سی اور اللہ پاک نے عالی شان مرکز بنا دیتا ہے بس میں ہی دعا کروں گا جنہوں نے بنایا ہے مشورہ بھی دیتا ہے مشورہ بھی خیر ہے مشورہ بھی صدقہ ہے اللہ انہوں نے ٹھیرو برکت عطا فرمائے میرا سفر کر کے آنا کچھ مقصد ہے میں کوئی جمعہ دا ٹائم پورا کرنے واسطے نہیں آیا یا کس سے کہانیاں
سنانے واسطے نہیں آیا. انشاءاللہ یا بات ہوئے گی رب دے قرآن دی ہوئے گی, یا بات ہوئے گی کالی کملی والے دے فرمان دی بات ہوئے گی. بس تسی توجہ کرو گے کہ میں پتا چلے گا کہ تسی ہوشیار بیٹھے ہو, حشاش بشاش بیٹھے ہو, اور نبی پاک دا فرمان اور اللہ دا قرآن سنن واسطے تیار بیٹھے ہو. حضرات میرے پیغمبر جدو ہلے اس دنیا تے نہیں آئے سی, میں انشاءاللہ آپ سرکار دی تانوں سیرت بھی سمجھانی ہے, آپ سرکار دا تانوں اخلاق بھی دسنا ہے, اور آپ دا دنیا تے آنا بھی باعث رحمت, آپ دا دنیا تے رہنا بھی باعث رحمت, اور آپ دا دنیا تو جانا بھی باعث رحمت ہے. انشاءاللہ انہاں چند منٹوں دے اندر میں چاہنا کاش شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات. میں چاہنا کہ گلاں زیادہ کر جاواں اس مختصر ٹائم دے اندر جدو ہلے میرے پیغمبر اس دنیا اندر نہیں آئے سن. حضرات لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے, لوگ اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کرتے. حضرات اج بھی او مشرکین مکہ انہاں دے جڑے جراثیم نے اج بھی اتنے ساڈے اندر موجود نے, لیکن طریقہ بدل گیا. او اپنیاں بیٹیاں نو زندہ دفن کر دیا کرتے سن, لیکن اج دا مسلمان, اج دا نوجوان اور اج دے ڈاکٹر حضرات بڑی معذرت دے نال پہلے ہی دس دین گے کہ تہاڈے گھر بیٹی پیدا ہونی ہے, کہ تہاڈے گھر بیٹا پیدا ہونا ہے. جے تے بیٹا پیدا ہوئے تے پھر ہر کوئی خوشیاں مناندا ہے. او جہالت دے دور اندر بھی بیٹا پیدا ہوندا ہر کوئی لڈو تقسیم کردا, بیٹا پیدا ہوندا ہر کوئی مٹھائیاں تقسیم کردا, ہر کوئی خوشیاں مناندا, ہر کوئی جشن مناندا, ہر کوئی طرح طرح دی رسماں مناندا. جے بچاری بیٹی پیدا ہو جاندی تے بیٹی تو نفرت کیتی جاندی, تھی کو نفرت کیتی جاندی, بیٹی نو آر سمجھا جاندا, بیٹی نو منحوس سمجھا جاندا. اج دے مسلمان بھی اس طرح دے موجود نے جنہاں نو پتہ لگ جائے ڈاکٹر صاحبہ نے دس دیتا ہے کہ تہاڈے گھر بیٹی پیدا ہونی ہے. اللہ دی قسم ایسے منظر ویکھن نو ملدے نے. دادی بچی دی دادی جدوں بچی دی ولادت ہوندی ہے نا رون لگ پیندی ہے. پوچھن والیاں نے پوچھیا ہے اماں تو کیوں رونی پئی ہے, اماں کوئی مسئلہ بن گیا ہے, سانو دس اسی تیری کو رہنمائی کر دینے ہاں, اساں تیری کو مدد کر دینے ہاں. اماں کہندی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ساڈے گھر دا مسئلہ ہے. او دا پتر بیٹی دا باپ باہر آیا ہے اور آ کے اونde کو پوچھیا ہے یار تیرے گھر وچوں رون دی آواز کیوں آ رہی ہے. او ڈھلا جا منہ کر کے کہندا ہے جی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے میری ماں بچی دی دادی روندی پئی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے, کہ بیٹا پیدا ہونا چاہیے سی. اس نمانی اس کملی ماں نو کوئی سمجھاوے کہ اماں کملیے تو بھی تے کسی دی کل بیٹی سے, تو بھی تے ماں سے, اج تو دادی اماں بن گئی ہے. اگر دنیا تے عورت نہ ہوندی تے اسا نہ ہوندے. اللہ دی قسم اج اسی اپنی بیٹیاں نو پتہ لگ جائے سی کہ بیٹی پیدا ہونی ہے, ڈاکٹر صاحبہ نو اوتھے ہی کچھ نہ کچھ انعامات دے کے پیسے دے کے آنے جی نو ایتھے ہی فارغ کر دیو, اساں نو باہر نہیں لے کے جانا. لیکن یاد رکھنا میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی, اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. انہاں دا مشہور و معروف ہے بیٹی دی عظمت دے عنوان, اپنے عنوان اندر اکثر بیان کریا کردے. انہاں دی والدہ اکثر قاری صاحب کیا کردے سن کہ اے پترا بیٹی بری چیز نہیں ہے, بیٹی بری چیز نہیں ہے, کتے نمانی دے مقدر مارے نہ ہو جان, کتے نمانی دے نصیب نہ مارے نکلان, لیکن بیٹی بری چیز نہیں ہے. اور اس تو بھی بڑی بات میں کرنا چاہنا, جس پیغمبر دا تساں تے میں کلمہ پڑھے, جس نبی نال محبت دے دعوے کرنے ہاں, جس نبی نال محبت دے نعرے لانے ہاں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. اللہ دی قسم لوگو اگر بیٹی بری چیز ہوندی, اگر بیٹی منحوس ہوندی کہ میرا اللہ کبھی اپنے پیغمبر نو 4 بیٹیاں نہ عطا کرتا. اور جس نبی نال محبت کرنا ہے اس نبی کو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا کی.
کیتیاں نے اے تواڈے سامنے کمزور انسان کھڑے اللہ پاک نے الحمدللہ بیٹا بھی عطا کیتا ہے بیٹی بھی عطا کیتی ہے نبی پاک دی سیرت نو سنتے ہویا نبی پاک دی سیرت نو سناتے ہویا پڑھتے ہویا علماء کرام کو سنتے ہویا الحمدللہ بیٹے نال بھی اتنا ہی پیار کری دے بیٹی نال بھی اتنا ہی پیار کری دے کوشش کری دیئے کہ بیٹی نال ذرا زیادہ پیار کیتا جائے کیونکہ بیٹی رحمت ہے بیٹا نعمت ہے نعمت کے بارے پوچھا جائے گا جس طرح اللہ پاک نے ساڈے کو سوال کرنا ہے بولو تانوں جوانی دیتی سی دسو جوانی کتھے گزار کے آئے ہو پوچھو نہ بولو جنہاں دیاں جوانیاں نشیاں دے برباد ہو رہی نے جنہاں دیاں جوانیاں ہسپتالاں اندر گزر دیاں پیاں نے اللہ دی قسم جوان اور بیمار دی رات جڑی ہسپتال اندر گزر دیے یا او جان دے یا عرش والا رحمان جان دے اللہ نے سوال کر دے دسو تانوں بیٹا عطا کیتا سی تانوں بیٹے عطا کیتے سی تانوں عظیم نعمت عطا کیتیاں سی وہ بھی تے لوگ ہیں نا جنہاں کولوں نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے اللہ جان دے اتنی اتنیاں بلڈنگاں اتنی کوٹھیاں لیکن اولاد نظر نہیں آندی وارث نظر نہیں آندا حضرات وارث نظر نہیں آندا شکر الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرو جس اللہ نے سانو صاحب اولاد بنایا ہے اے میرے شاہ میں مسافر بندہ دعا کرنا جنہاں کو اولاد ہے اللہ ماں باپ کی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے جنہاں کو اولاد نہیں اللہ نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں کو اولاد نہیں اللہ جنہاں کو بیٹے نے بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں کو بیٹیاں نے بیٹے عطا فرما کیونکہ اولاد والا ٹیپو صرف اللہ کو لے نہ اے دی اندر خاوند دی مرضی چل رہی ہے نہ اے دی اندر بیوی دی مرضی چل رہی ہے مرضی چل رہی ہے کہ عرش والے اللہ دی چل رہی ہے او پوت دیوے تیاں دیوے اس دی رضا او کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا لکھ پاوے ہنجواں دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چاہے کہ بیٹیاں عطا کرے او چاہے کہ پتر عطا کرے حضرات میں دس رہا سا آج سرکار دے آن تو پہلے دنیا دے جہالت ہی جہالت سی دنیا دے اندھیرے ہی اندھیرے سر ہر بندہ اپنی بیٹی نو منحوس سمجھدا ہر بندہ اپنی بیٹی نو آر سمجھدا بد قسمت سمجھدا اور او باپ اپنا علاقے چھوڑ کے چلا جاندا کدے واسطے اگر علاقے چ رہاں گا محلے دے لوگ آکھن گے او آ رہا ہے بشرم دی والا آ رہا ہے او بے حیا دی والا آ رہے نا میرے بھائیو اس طرح دے تانے نہ ماریا کرو اس طرح دے مینے نہ ماریا کرو اس اللہ نو کن فایا کون اللہ نے کن کہنے کہ تیرا بیڑا گرد ہو جانے اس اللہ نے کن کہنے اللہ دی قسم لوگو انہاں بیٹیاں دی وجہ نال انہاں بیٹیاں دی وجہ نال انہاں تیاں دی وجہ نال کئی ایسے سارے کئی ایسے لوگ کئی ایسے باپ اسا جنہاں نو ککھا پتی تو لکھا پتی ہوندا ویکھئے کدے واسطے کہ اپنی بیٹیاں نال پیار کرتے نے اپنی بیٹیاں نال محبت کرتے نے اے بیٹی پیاری رزق دا ثواب ہے باپ واسطے دعا کرتی ہے ماں واسطے دعا کرتی ہے اور نہ نوجوانوں نو گزارش کرنا چاہاں گا جڑے اپنی بہناں تو ناراض نے اپنی بہناں نو بڑا بڑا کہتے نے اللہ فرماتے نے ماں تو بعد کھانا اینٹی دا رشتہ تے ہے یہ لیکن جڑا گھر دا فیملی ممبر ہے ماں تو بعد جڑی بڑی بہن ہے او ماں دی نہ مندے اور چھوٹا بیٹا چھوٹا بڑا او پترا نہیں مانندہ ہویا کرتا ہے اس واسطے نبی پاک نے آن تو پہلے جدو لوگ جہالت اندر ڈوبے ہوئے سن لوگ اپنی بیٹیاں نو سیدھا دفن کر دیا کرتے سن لیکن جدو تواڈے اور میرے نبی مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آقا اس دنیا اندر تشریف لے آئے اللہ دی قسمیں بیٹیاں نے حقوق مل گئے ماں باپ نو ماں باپ دے حقوق مل گئے ہر کسی دے جو حقوق سن مل گئے اور آقا دنیا دے آئے اندھیرے مٹ گئے اجالے چھا
آگے روشنی آ گئی جدوں میرے پیغمبر اس دنیا میں آئے اللہ دے نبی رحمت بن کے آئے کس طرح رحمت بن کے آئے آؤ محبت نال قرآن سنو تواڈے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا اللہ فرمانے نے ایسا اپنے نبی نو رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجے لوگوں میرا نبی رحمت بن کے آیا میرا پیغمبر رحمت للعالمین نبی بن کے آیا میرا پیغمبر آخری نبی بن کے آیا میرا پیغمبر ختم الرسول نبی بن کے آیا میرا نبی ختم النبیین نبی بن کے آیا ختم رسول میرے نبی ختم رسول بن کے آئے اللہ اکبر اللہ میرے آقا آئے نے کہ دنیا تو جہالت مک گئی ہے آپ آئے نے کہ دنیا تو اندھیرے مٹ گئے نے آقا دنیا تے آئے نے میرے نبی رحمت بن کے آئے نے آقا اپنے آواز تے بھی رحمت بن کے آئے میرے پیغمبر پیغانے آواز تے بھی رحمت بن کے آئے میرے نبی یار آواز تے بھی رحمت بن کے آئے میرے آقا اگیان آواز تے بھی رحمت بن کے آئے پوری نسل انسانیت واسطے پوری کائنات واسطے اللہ پاک نے میرے نبی نو رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجے آقا عیسائیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے یہودیاں واسطے بھی رحمت بن کے آئے اور میرا نبی کیسا رحمت بن کے آیا کیسا خلق عظیم بن کے آیا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرا نبی کیسا رحمت بن کے آیا ہے اللہ کو اکبر اللہ میرے نبی اپنے نال تے محبت کرے آئی کردے سن میرے پیغمبر صحابہ نال محبت کرے آئی کردے سن میرے پاک پیغمبر کو اگر کوئی غیر بندہ بھی آ جاتا کوئی غیر مسلم بھی آ جاتا آ کے میرے نبی نو مکے دے کافر نے کسے نے مزممہ کیا نعوذ باللہ کسے نے کوچا کیا کسے نے کوچا کیا لیکن میرے پیغمبر دا کیسا اخلاق ہے اور میرے پیغمبر دا کیسا کردار ہے آپ نے کسے واسطے کبھی بددعا نہیں کی آپ نے کسے نو کبھی بددعا نہیں دیتی لوگ پتھر مارتے سن آقا دعاواں کرتے سن لوگ گالاں کڈتے سن میرے پیغمبر دعاواں دیندے سن لوگ جفا کرتے رہے اور میرے نبی وفا کرتے رہے ایسی وفا ایسی وفا کی میرے پیغمبر اور جتنا تا تساں تے میں کلمہ پڑھے آقا طائف دی وادی اندر گئے نے اور توجہ کردیا جانا طائف دی وادی اندر نبی پاک گئے نے آپ نے طائف اندر جا کے ایک صدا بلند کیتی ہے ایک آواز بلند کیتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ اور میرے پیغمبر طائف دی وادی اندر جا کے آواز بلند کیتی ہے اور طائف والو کلمہ پڑھ لو او صلی اللہ نو الہ من لو او اللہ کلا حاجت روائے او اللہ کلا مشکل کشائے او اللہ سب نو روزیاں دین والا ہے او اللہ اللہ اس دنیا دا نظام چلان والا ہے نبی پاک نے لا الہ الا اللہ اللہ دے نبی نے صدا بلند کی ہے لوگاں نو توحید کی دعوت دیتی ہے لوگاں نو عقیدہ ختم نبوت کی دعوت دیتی ہے لیکن طائف والیاں نے پتھر برسانے شروع کر دیتے نے اج تواڈے میرے ورگا ہوئے نا کوئی سانو پتھر مارے اسی اونوں ایک مارن دی کوشش کرنے آ اگر سانو کوئی ایک تھپڑ مارے ساڈی کوشش ہوندی اسی اونوں تین تھپڑ ماریے اے راستے دے اندر گزرن لگیا اگر کسی دا پیر لگ جائے اسیاں نے انا ہوئے حسن ذاتی
ختم ہو گیا ہے، لیکن نبی پاک دا جنہ کلمہ پڑھے اور جنہ دا تسا تے میں کلمہ پڑھے تو جو کرنا میرے پیغمبر کی وفا کیسی ہے اور میرے نبی دا خلا کیسا ہے۔ آپ نے پتھر برسائے جا رہے ہیں، نبی پاک کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اتنے پتھر مارے آپ لہو لہان ہو گئے ہیں، اتنا خون نبی پاک دا نکلنا پہ صحابہ عرض کرتے اللہ دے نبی جی سانو حکم تے کرو نا، سانو اشارہ تے کرو نا، اسی نہ دی ایک دنال ایک نہ وجہ یہ تے سانو صحابہ کنے کہنے سانو ساڑے یار ہوندہ کی بیدا سانو ساڑے یار ہوندہ کی بیدا سانو کلمہ پڑھنا کی بیدا کہ ساڑے آقا نو کوئی پتھر مارے جیسا برداشت کریے، لیکن یاد رکھو صحابہ وفا کر کے بتائیے آج ساری دنیا صحابہ دے نعرے لگا دیئے، صحابہ دے نغمے گا دیئے، صحابہ سارا جگ کردہ اور جو صحابہ کرتے سن صحابہ سارا جگ کردہ اپنے رنگ وچ کردہ اور جو صحابہ کرتے سن کوئی کردہ۔ اللہ نے قسم لوگوں میرے صحابہ نمازی، میرے صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کرن والے، نبی پاک دے یار قرآن پاک کی تلاوت کرن والے، نبی پاک دے صحابہ دین تے عمل کرن والے، نبی پاک دے صحابہ نماز پڑھن والے، نبی پاک دے صحابہ دا خلاق اللہ، آپ دا مقام اللہ، آپ دا مرتبہ اللہ، اور میرے نبی نو اللہ پاک نے جو مدوی عطا کیتا سب نال اللہ عطا کیتا، سب نال بالا عطا کیتا، سب نال عرفہ عطا کیتا، اور میرے نبی کو اللہ پاک نے یار بھی عطا کیتے نے تے آلہ عطا کیتے نے، نبی پاک کو اللہ پاک نے یار بھی دیتے نے تے آلہ دیتے نے، نبی پاک کو اللہ پاک نے صحابہ عطا کیتے نے، نبی پاک کا کوئی بھی حکم آ جاتا، نبی پاک کا کوئی بھی فرمان آ جاتا صحابہ عطا کرتے نے آمنا و صدقنا فداکا بھی و امی و ابی کا، اے نبی جی ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جائے، ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہو جائے، نبی پاک نو طائف والے پتھر ماری جا رہے ہیں، اتنے لوگ لوہان ہوئے، اتنا خون نکلے میرے پیغمبر دا، آپ نے جھوٹے مبارک خونال پڑ گئے، صحابہ عرضہ کرتے اللہ تے نبی جی بس ایک دوار تسائیں اشارہ کرنا ہے، اسائیں اللہ پہ مقابلہ کر لانگے، لیکن نبی پاک دا خلاق چک کرونا، نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے اے میرے صحابہ، اے میرے یارو انہاں نو کچھ نہ کیا جے، انہاں نو کچھ نہ کیا جے، آج یہ نہیں کہ یقیناً انہاں دی آن والی نسل، انہاں دی آن والی اولاد ضرور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ضرور کلمہ پڑھ لیں گے، ضرور میرے راہ راستے آ جان گے، اللہ کو اکبر اللہ، اور نبی پاک کے جسم میں اوجری سکی گئی اور بندیاں اوجریاں سکتے ہیں میرے پیغمبر دی کمر دے، لیکن آپ نے کبھی کسی واسطے بدعا نہیں کی تھی، آپ نے کبھی کسی نو برا بلا نہیں کیا، لوگ گانا کھڑتے سن نبی پاک دعاواں کریا کرتے سن، لوگ گانا کھڑتے سن نبی پاک دعاواں دیا کرتے سن، آج تینوں بھی یہی پیغام دواں گا، آج تانوں بھی یہی پیغام دواں گا، جے نبی پاک دا کلمہ پڑھے، جے نبی پاک کو اپنا نبی من لے، آخری رسول من لے، وہ آخری رسول ہے اللہ دی قسم، اونا جیسا نہ دنیا کائنات اندر کوئی آیا ہے تے نہ کوئی آ سکتے، جڑا اپنا نبی ہون دا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دنیا دا لعنتی انسان ہے، کوئی بھی ہوئے گلو کہے میں نبی ہاں، اللہ دی قسم وہ جھوٹا انسان ہے، وہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا پہ، وہ نبی آخری نبی محمد رسول اللہ، اللہ نے آخری نبی نے اونا تو بعد ہون کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتے، اللہ کو اکبر اللہ، جی اس نبی دا کلمہ پڑھے، جی اس نبی نو آخری نبی من لے، اس نبی دے طریقے تے بھی عمل کرنا پے گا، اللہ دا قرآن آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر تو انو زندگی دے اندر کسی بھی مسئلہ
مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر تمہیں زندگی کے اندر کوئی بھی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، نبی پاک کی سیرت پڑھو نا، آپ کا فرمان پڑھو نا، رب کا قرآن پڑھو نا، لوگوں تحقیق کریا کرو پھر تصدیق کریا کرو، پہلے تحقیق کریا کرو پھر تصدیق کریا کرو۔ آج چلو چلی دا میلہ ہے اور جنگے لائے گلیوں دے نہ ٹر چلی، چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلی، جڑا جیوے کے نیوں دے مگر لگ جانے آ، جڑا جیوے کے نیوں دے پیچھے چل پہنے آ، لیکن یاد رکھی جس نبی نال محبت دے دعوے کر دے، جس نبی نال پیار دے دعوے کر دے، اس نبی دے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، رب دی عدالت دے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، رب دی عدالت اندر جانا پڑے گا۔ جتنا یاراں تے بیلیاں دے پیچھے لگ کے تو اج نبی پاک دے فرامین تو دور نظر آنے، اور جتنا یاراں تے بیلیاں تے سجدہ دی محفل اندر بیٹھ کے اج تو قرآن تو دور ہو گئے، اج تو نماز تو دور ہو گئے، اج تو نماز تو دور، اج تو دین تو دور ہو گئے۔ یاد رکھے رب دی عدالت لگی ہوئے گی، بندہ اکیلا رب دی عدالت اندر کھڑا ہوئے گا، یہ جسم تو بھی ننگا ہوئے گا، سر تو بھی ننگا ہوئے گا، اور چہرہ تو بھی ننگا ہوئے گا۔ اللہ پاک اپنی کرسی سے موجود ہوں گے، نبی پاک بھی سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج نبی دیاں گلاں تے عمل نہ کرے گا، اور دس اس نبی دے سامنے کیڑا منہ لے کے جائے گا۔ اللہ دی قسم تنہا کھڑا ہوئے گا، اوتھے کوئی تیرے کام نہیں آئے گا، ایک نیکی دین واسطے کوئی تیار نہیں ہوئے گا۔ آج جنہ یاراں تے بیلیاں دی محفل اندر بیٹھ کے نماز ہو رہی ہے تو اپنی گلاں کردا پئے، نماز ہو رہی ہے تو اپنا کاروبار چلا رہے، مؤذن صدا لگا کے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی پاک نال اور نعرے پڑھ لانے آپ کے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگو نماز میری آنکھیاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھیاں دا نور ہے، نماز محمد دی آنکھیاں دی ٹھنڈک ہے۔ اج نماز پڑھتے نہیں، اج قرآن پڑھتے نہیں، اور بس جانا کتوں قربان کریں گے، اج نماز پڑھتے نہیں یہ جانا کتوں قربان کریں گے۔ اور نبی پاک نے فرمایا آقا فرماتے ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، نبی پاک نے فرمایا آقا فرماتے کسی دے بارے جاسوسی نہ کرو، کسی دے بارے حسد نہ رکھو، کسی دے بارے اپنے سینے اندر کینہ نہ رکھو، حسد نہ رکھو، بغض نہ کرو۔ اج حسد چھڈ دے نہیں، اج بغض چھڈ دے نہیں، اج کینہ چھڈ دے نہیں، اج سینہ صاف کر دے نہیں، اج دل کو نفرتاں دور کر دے نہیں، اج صلہ رحمیاں کر دے نہیں، تے جانا کتوں قربان کریں گے۔ نعرے پڑھ لانے کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، عاشق رسول بنیا پھرنے، عاشق رسول، اور میں بھی عاشق ہاں، سارے عاشق نے، سارے عاشق اپنے آپ کو کلواندے نے، لیکن خالی گلی باتی عاشق بنے پھرنے آ، نعرے بڑے مارنے آ کہ اسا کلمہ نبی دا پڑھیا سانو دوزخ ساڑ نہیں سکتی، کیونکہ اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، کلمہ پڑھ کے تو جھوٹ بولی جاوے، کلمہ پڑھ کے تو نماز تو دور ہوئے، کلمہ پڑھ کے تو دین تو دور ہوئے، کلمہ پڑھ کے تو قرآن تو دور ہوئے، کلمہ پڑھ کے تو نبی پاک دے فرامین تے عمل نہ کرے۔ اور دس میں تے عاشق رسول کی من لوا، مؤذن صداواں لگا دے الصلاۃ خیر من النوم، آجو اللہ دے بندیوں، آجو نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ فجر دا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے بستر تے گزار دینا ہے، ظہر دا ٹائم ہوتا ہے اپنے کاروبار تے گزار دینا ہے، عصر دا ٹائم ہوتا ہے آندا جی میرا برائی دا ٹائم ہے، میرا ریکوری دا ٹائم ہے، مغرب دا ٹائم ہوتا ہے آندا جی میں دکان بند کرنی ہے، میرا دکان بند کرن دا ٹائم ہے، نماز عشاء دا وقت آ جاتا ہے آندا جی میں کھانا کھا کے سونا ہے، میرے نیند بڑی آئی ہوئی ہے، مؤذن صدا لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مؤذن صدا لگا کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جو میری طرف کرو نا یار، وقت بڑا تھوڑا رہ گئے، گلاں بڑیاں میرے سے
چلے نظر آ رہی نے مؤذن صدا جدوں لگاندے اللہ اکبر اسی اے تے من لینے جی اللہ جی تساں سب تو وڈے ہو اللہ ہی سب سے بڑا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے لیکن جدوں مؤذن کہندا ہے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ فلاح کی طرف او تو کیوں منہ پھیر جانا ہے اور مسلمانہ او تو کیوں دل گھما لینا ہے او تو کیوں پھر جانا ہے او تو کیوں کہنا ہے لا ادری ہائے افسوس میں جانے نہیں مینوں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے میں تے پھر اس طرح کیا کرنا وا جدوں مؤذن کہندا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے او تو کہنا ہے او تو زبان حال نہ نہیں زبان کال تے کہ نہیں ہوئے گا نا ادا مطلب تے پھر یہی بات ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے جدوں تو اپنا کاروبار نہیں چھڑدا جدوں تو اپنی دکان بند نہیں کردا جدوں تو دنیا دے کام کار نہیں چھڑدا پھر میں اس طرح کہاں گا تو کہ نہیں اللہ میں نہیں جانتا اللہ کون ہے میرا کاروبار بڑا ہے میری دکان بڑی ہے میرا مکان بڑا ہے میرے کام کاج بڑے نے لا ادری ہائے افسوس مینوں نہیں پتا اے سزا لگان والا کی کہندا پے لیکن اس دی جڑی ضرورت ہے ایدی کمی تینوں اوتے محسوس ہوئے گی جدوں میدان معاشر اندر ایک نیکی واسطے ایک نیکی دین واسطے کوئی بھی تینوں تیار نہیں ہوئے گا اے سجن دے پہلی سب سنگتاں توڑ جان گے یار دے پہلی سب وفا توڑ جان گے سب اوتے بے وفا ہو جان گے حتیٰ کہ لوگوں یاد رکھنا تینوں پالن دے سنبھالن والا اے تیرا سگا باپ تینوں چھڈ جائے گا اے تینوں پالن دے سنبھالن والی اور تیریاں تکلیفاں برداشت کرن والی پہلے تینوں نو ماں تیری ماں نے اپنے پیٹ اندر اٹھا کے تکلیفاں برداشت کیتیاں اے ماں تینوں تے چھڈ جائے گی اے باپ جڑا دھوپاں دے اندر محنتاں مزدوریاں کر کے مشقتاں کر کے لوکاں دیاں گالاں برداشت کر کے نہ دھوپاں دی پرواہ نہ چھاواں دی پرواہ نہ گرمی دی پرواہ نہ سردی دی پرواہ نہ چھٹیاں دی پرواہ نہ پچھواں دی پرواہ نہ پچھے شریری شہر دی پرواہ نہ سفاں دی پرواہ بچہ پھرتا ہے کادے واسطے کئی چکی پھرتا ہے کھیلیاں نو تکے لگانا پے ہوٹلاں تے مزدوری کرنا پے محنت مزدوری کر کے گالاں برداشت کر کے چیزاں برداشت کر کے اس باپ نے تینوں پالیا تے سنبھالے اے ٹکڑے اٹھان والا اے تیرے ناز اٹھان والا اے تیرا باپ تینوں تے چھڈ جائے گا تیری ماں تینوں پالن تے سنبھالن والی اور تیرے پدیش دے ویلے تیری ماں نے جڑا ٹھنڈا سا پڑیا سی او قبر دیاں اکھاں وچ قبر دا دروازہ دے کے موت دیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے تیری ماں نے جڑا ٹھنڈا سا لیا سی اتنیاں تکلیفاں برداشت کرن والی 2 سال تینوں اپنی چھاتی تو گود پھران والی اے تیری ماں تینوں تے چھڈ جائے گی اے تیرے یار تے بھیلی تینوں چھڈ جان گے اوتھے اکیلا رب دے سامنے رب دی عدالت اندر کھڑا ہوئے گا اللہ نے تیرے کو سوال کرنے او جوانا تینوں زندگی دتی 10 کتے گزار کے آئے جے زندگی رب دے نامے لائی ہوئے گی جے زندگی نبی پاک دے فرامین تے گزاری ہوئے گی او کیا پہ جواب آئے گا اللہ سونے میں دنیا تے رہ کے نماز پڑھدا رہا میں دنیا تے رہ کے روزے رکھدا رہا میں دنیا تے رہ کے صلہ رحمیاں کردا رہا اللہ میں دنیا تے رہ کے تیرے نبی دی اطاعت کردا رہا اس بندے نوں تے اجازت مل جائے گی اللہ پھر سوال کرن گے اللہ کہیں گے بول جوانا تینوں مال دتا تینوں پیسے دتے 10 کتوں کمائے سی تے کتے لگائے سی اللہ دی قسم لوگو نبی پاک نے فرمایا آقا فرماندے صدقۃ جاریہ بندے دے فوت ہون تو بعد 3 ماہ کے نمال بندے دے نال جاندے نے قبرستان تک تے نمال بندے دے جان گے دنیا تے رہ کے بندہ مالی میرا مال دنیا تے رہ کے بندہ مال کرتا پھر دے امال دی فکر ہی کوئی نہیں امال دی پرواہ ہی کوئی نہیں بس
پیچھے پجیا پھر دے بس دولت کے پیچھے پجیا پھر دے پیسے کے پیچھے پجیا پھر دے پیسہ آنا چاہیے حرام نہ ہوئے پانے حلال نہ ہوئے پانے صحیح طریقے نہ ہوئے پانے غلط طریقے نہ ہوئے پیسے آنے چاہیے نے مال 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 کیتی پھر دے آدم دی اولاد دنیا تے مال مال کردا پھر دے آپ کردیاں چالاں چلدا پھر دے کروڑ دیاں چالاں چلدا پھر دے ایسی قدم پر دی چال چڑھ دے آنا میرے تو وڈا جٹ صاحب ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا رانا صاحب ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا راجپوت ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا شیخ صاحب ہی کوئی نہیں میرے تو وڈا ملک صاحب ہی کوئی نہیں لیکن یاد رکھنا ایسا چل دے پینے تو جٹ صاحب ہے سا چل دے پینے تو رانا صاحب ہے سا چل دے پینے تو جائیداد مالک ہے سا چل دے پینے تو امیر ترین سا چل دے پینے تو جٹ صاحب ہے سا چل دے پینے تو رانا صاحب ہے سا چل دے پینے تو حاجی صاحب ہے سا چل دے پینے تو چودھری صاحب ہے لیکن اس سادہ کوئی بھروسہ نہیں ہے چلے تو یہ جہاں نہ چلے تو اگلا جہاں نبی پاک نے فرمایا میرے امتی دنیا دے رہ کے مال مال کرتے پھرتے دے اللہ پاک اپنے بندیاں کو مخاطب کر کے کہتے دے اور میرے بندیوں تسی کیڑی غلط کرنی اندر لگے پھرتے جے یہ مال توڑا نہیں جے توڑا تانوں تے بھی نہیں پتا تسیں تو گھر جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس ذات کا کوئی بھروسہ نہیں جے نہیں پتا کس ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جائے نہیں پتا کس موت زندگی دی آخری شام ہو جائے نہیں پتا پہلے کی کا نمبر لگ جائے اللہ کہتے نے تیرا مال ہے جڑا تو کھا لیا تے ہضم کر لیا جڑا تو پا لیا تے پرانا کر لیا جڑا تو پا لیا تے پرانا کر لیا جڑا تو کھا لیا تے ہضم کر لیا اے دو تیرے مال نے اور تیسرا جڑا اچھا اعمال ہے اللہ تے راہ تے صدقہ کر دیتا اے مسجد بنا دیتی ہے اور مرکز بنا دیتا ہے مدرسہ بنا دیتا ہے اللہ دی قسم لوگوں اے مسجد اے مرکز جدوں تک آباد رہے گی جدوں تک نمازی نماز پڑھن گے تواڈے بچے رب دا قرآن پڑھن گے تسی تو چلے بھی جاؤ گے تساں دنیا تو چلے بھی جاؤ گے اساں دنیا تو چلے جانے آخر ویلا آنے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زیروں نے موت دا ذائقہ چکھنے کل من علیہا فان یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر شے فنا ہو جائے گی حتیٰ کہ موت بھی موت آ جائے گی ہر بندے کو موت آ جائے گی بقا رہے گی کہ صرف اللہ کی ذات رہے گی باقی رہے گی کہ صرف میرے اللہ کی ذات رہے گی تو سبھی چلیا جانا ہے تے میں بھی چلیا جانا ہے اللہ فرمانے نے صدقہ جاریہ جنہیں صدقہ کر دیتا جنہیں رب دے رستے اندر خرچ کر دیتا رب دے رستے اندر خرچ کرن تو کی مطلب ہے ایک ہی مطلب ہے مرکز بنا دیتا مسجد بنا دیتا مسجد بنا دیتی پانی کا نلکا لگوا دیتا کسی عزیز غریب بچی کی شادی کر دیتی ادھر نکاح کر دیتا اے مال تیرا ہے باقی تیرا نہیں ہے تیرے سامان کی ڈور ٹوٹ بھی جائے گی اور تیرے چار پائی پہ پا لیا جائے گا اے تیرے اپنیاں نو فکر پہ جائے گی کسے نو نہلان دی کسے نو کفنان دی کسے نو کفنان دی تے کسے نو کھان دی انہاں سارے نو اپنی فکر پہ جائے گی تے کسے نو جائیداد ونڈن دی اللہ دی قسم لوگو ایسے ایسے نوجوان ویکھیں گے باپ فوت ہو گئے تیسرا دن بھی بڑا مشکل کٹ دے دے تیسرا دن نکلدا جاندا ہے تیسرا دن پار ہوندا جاندا ہے خدا لیندے نے اپنی پیڑا بڑھا لو آتے کہندے نے تیرا جائیداد دے حصے سودا اللہ جاندا ہے اور انہاں دی خاطر بچیاں پھردے انہاں دی خاطر بے ایمانیاں کردا پھردے اس خدا دی خاطر ٹھگیاں ماردا پھردے اس واسطے تے اللہ پاک نے فرمایا اے اولاد تے مال اے دوویں فتنہ ہے اس واسطے تینو فتنہ قرار دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ اور میں جڑی گزارش کر رہا سا بندہ فوت ہو جائے گا اے لوگ تیرے اپنے یار پہ نہیں کہن گے یار جلدی کرو ملک صاحب یار جلدی کرو میت نو جلدی لے کے آؤ نا اساں لیٹ ہو رہے ہیں ادا جنازہ پڑھا رہے پھر نو کا بنانا
لیے اللہ جانتا ہے کبھی یہ منظر نہیں رہ گیا کہ کسی نے آواز لگا کے کیا ہوئے یار روکیا جے میرے سجن روکیا جے یار میرا دنیا تے رہ کے بڑیاں یاریاں نبھاندا رہا انہوں اج میں نہیں جان دینا انہوں اج میں سنگتا توڑ نہیں دینا اس سجن دے بیلی آواز لگا کے کہن گے یار جلدی کرو میت لے بولئے کبھی کسی نے نہیں کیا یار روکیا جے حاجی صاحب نو روکیا جے یار ملک صاحب نو روکیا جے یار جٹ صاحب نو روکیا جے ایک کوئی کہن گے یار روکیا جے میت نو روکیا جے اسیدہ چہرہ دیکھ رہے نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جائے گا سب تو پہلے تیری پہچان ختم ہو جائے گی سب تو پہلے تیری شخصیت بدلی جائے گی اور بندے دے نام تین چیزاں قبرستان تک جان گیا قبر تک تین چیزاں جان گیا مال جڑا چادر تے چار پائی تے دو دی شکل میں قبر تک جان گے تے واپس آ جان گے تیرے اہل و عیال تیرے رشتہ دار تیرے سجن تے بیلی تیرے نال جان گے قبر تک جان گے تے اپنے یار نو لاہ دے اتار کے اپنے بیلی نو دفن کر کے تے واپس آ جان گے جڑا نال جانا ہے تیرا چنگا مال جانا ہے جڑا نال جانا ہے تیرا چنگا مال کا مجھا اچھا مال کا مال ہے جڑے نیکیاں دنیا تے رہ کے کیتیاں ہون گیا جڑے چنگے اعمال دنیا تے رہ کے کیتے ہون گے اے آخرت کا سبب بنن گے اللہ کو اللہ کس نبی دی تانوں شان سنا رہا وا کس نبی دا تانوں پیغام سنا رہا وا جنہاں دے بارے رب دا قرآن آندے وما شان اس طرح بیان کر رہے وَالصُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى رب دا قرآن میرے نبی دی شان اس طرح بیان کر رہے وَرَفَعْنَا لَنَا ذِكْرَكَ کہتے میرے نبی دی شان رب دا قرآن اس طرح بیان کر رہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی اللہ تو سارے نے میرے نال مل کے پڑھنا ہے تاکہ سازا بھی ختم نبوت اندر حصہ پہ جائے خود میرے نبی نے آخری جملے خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی کونچی وادی وادی کونچی وادی وادی آپ کی منادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی تیرے اصول جتنے آپ کے سخن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دل کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ساتھ ہر میں آ کر ساتھ ہر میں آ کر بات انفرادی لا نبی
آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، گونجی وادی وادی، گونجی وادی وادی، آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ باقی فقیرانہ